خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ہے وہی نیت سے متعلق ہے، اور اس حدیث شریف کا ایک جملہ وہ اتنا مشہور ہے کہ وہ ہر بندے کی زبان پر آپ نے عام طور پر سنا ہوگا۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص، ابو حفص ان کی کنیت ہے عمر بن خطاب کی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته یا متفق علیہ وغیرہ الفاظ آئیں گے۔ یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں، جہاں متفق علیہ آتا ہے عام طور پر تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے ہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے، اس کو حدیث متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور جہاں پر وہ صرف مسلم میں ہوگی یا صرف بخاری میں ہوگی یا کسی اور کتاب میں ہوگی تو وہاں وہ آگے لکھ دیں گے رواہ مسلم یا رواہ البخاری وغیرہ۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، اسی سے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے صحیح البخاری کا، اور میں نے کہا اس میں ایک جملہ ہے جو بہت معروف ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ اتنا جملہ حدیث کا یہ حصہ جو ہے یہ عام طور پر نصاب کی کتابوں میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے، پوری حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا یقول یہ فرماتے ہوئے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال کی درستگی کا، اعمال کے صحیح ہونے کا، عمل تو ویسے بھی ہو جاتا ہے بغیر نیت کے، لیکن اعمال کی قبولیت کا اور اعمال کے صحیح ہونے کا اور ان کے درست ہونے کا اور اللہ پاک کے نزدیک قابل قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے۔ پھر کیسے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پس ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ، لِكُلِّ امْرِئٍ، امْرِئٍ سے مراد ہر مرد یا ہر انسان، ہر شخص، ما نوا جو اس کی نیت ہے اس کے مطابق اس کو اس کا پھل ملے گا، اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو اعمال کا اجر ملے گا یا جزا ملے گی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، پس جس شخص کی ہجرت ہوگی اللہ اور رسول کے لیے تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی وہ ہجرت پھر اللہ اور رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ جس کے دل میں ہجرت کا مقصد، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ہے کسی جگہ پر جب انسان کے لیے زندگی دین کے مطابق گزارنا مشکل کر دیا جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر اس طرف، اس ملک، اس وطن کو ترک کر کے چھوڑ کر ادھر چلے جانا جہاں پر انسان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن اس تناظر میں یعنی انسان یعنی مسلمان کے لیے قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے یا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں سکونت اختیار کرے گا، وہاں رہے گا جہاں اس کو دین پر چلنا آسان ہو، ماحول دین کا ہو اور رکاوٹ نہ ہو، جبر اور پابندیاں نہ ہوں، اس جگہ کو پریفر کرے گا رہنے کے لیے۔ اور مسلمان وطن اسی لیے چھوڑے گا اپنا جو بھی اپنا پیدائشی علاقہ ہے، دین کے نقطہ نظر سے چھوڑے گا۔ کیا آج مسلمانوں کی ہجرتیں، اپنے ملک اور وطن چھوڑنا، کیا وہ اس نقطہ نظر سے ہوتی ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا؟ اور دین پر عمل ہی صرف نہیں، پورا دین بیان کرنا بھی، کہ انسان بلا خوف اسلام کے تمام احکامات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر سکتا ہوں، کھل کر بیان کر سکتا ہوں۔ ظاہر بات ہے اسلام میں بہت ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں ایسی آتی ہیں جس پر کفار کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے ہیں۔ آپ جہاد پر جب بات آتی تو مسلمانوں نے بالآخر اسی خوف سے کہ یہ بات غیر مسلم دنیا سننے کو تیار نہیں ہے
تو ہم نے سوچا کہ پھر ہم چلیں، وہ جو قرآن و حدیث والا جہاد ہے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اب ہم پولیو کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں، اور غربت کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں، اور جہالت کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ صفائی کا جہاد شروع کر دیتے ہیں، یعنی اب تو جھاڑو اٹھانا بھی جہاد قرار دے دیا گیا۔ اور جو اصل قرآن و حدیث میں جس چیز کو جہاد کہا گیا تھا اس کے بیان کا یارہ نہیں رہا ہر ایک کو اور ہر جگہ۔ تو ظاہر بات ہے اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث کا ایک بہت اہم ترین حکم ایک طرح سے معطل ہو گیا، تعلیماً معطل ہو گیا، تعلیم اس کی نہیں ہو رہی۔ تو یہ بڑی یعنی اس امت کے لیے، پوری امت کے لیے بڑی انتہائی حساس بات ہے کہ اس کے دین کی کوئی بھی چیز ایسی جس کا قرآن میں ذکر موجود ہو، واضح الفاظ میں، احادیث میں جس کے بارے میں باتیں موجود ہوں، وہ اس کو ذکر نہ کر سکتے ہوں، اس کو بیان نہ کر سکتے ہوں۔ تو اس لیے انسانوں کو رہنے کے لیے، اپنی اولاد کو رکھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے کہ ماحول کیا ہوگا۔ اس ماحول کی بنیاد پر آنے والی نسلوں کے ایمان کا فیصلہ ہوگا، اس ماحول کی بنیاد پر آنے والی نسلوں کے مسلمان رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوگا۔ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، ہر شخص اس بات کو ضرور سوچ لے کہ میری اگلی نسلوں کا کیا ہوگا، کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ قیامت تک کی اس کی نسلیں مسلمان نہ ہو۔ اپنے گھر میں کفر کے لیے دروازہ کوئی نہیں کھولنا چاہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ جل شانہ ان سب کو دین پر چلائے۔ تو ہجرت پر بات ہو رہی تھی، تو کہا کہ جس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ومن کانت فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کے لیے ہوگی یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول کی خوشنودی کے لیے ہوگی، تو وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی، یعنی قبول کی جائے گی۔ اس ہجرت پر جو بے اندازہ ثواب بتایا گیا وہ دیا جائے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، یا اس کی ہجرت کس لیے ہوگی، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی خاتون کی وجہ سے ہوگی، کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوگی، تو پھر اس کی ہجرت فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت پھر اسی کے لیے ہے جس کے لیے وہ کر رہا ہے، اس کو پھر اللہ اور رسول کی ہجرت نہ سمجھا جائے۔ اچھا، اس کا چھوٹا سا شان نزول بیان کیا گیا اس حدیث کا۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ کی جانب ہجرت ہوئی تو مکہ میں ایک صاحب تھے جو ایک خاتون سے، جن کی کنیت ام قیس کے نام سے آتی ہے، بیوہ ہوں گی، وہ ان سے نکاح کے خواہاں تھے وہ صاحب۔ تو وہ خاتون جب ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں تو وہ صاحب بھی اس خاتون کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے کہ چونکہ وہ مدینہ گئی ہیں تو وہاں ان سے جا کر نکاح کا پیغام ان کو دے دوں گا۔ تو صحابہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو ان کو پھر مذاق میں ان کو مہاجر ام قیس کہتے تھے کہ یہ ام قیس، باقی تو لوگ مہاجرین ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس کے لیے آئے ہیں، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں، یہ صاحب ام قیس کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے ان کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا تعلق یعنی اس کا ایک قسم کا شان ورود ہے، آپ اس وجہ سے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اس معاملے کو گویا کہ کلیئر کرنے کے لیے کہ کیا کوئی شخص کسی اور وجہ سے ہجرت کرتا ہے تو کیا وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی یا نہیں۔ تو پہلی حدیث شریف ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو تمام اپنے نیک اعمال جو ہیں خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی کرنے چاہیے۔